کہ یار کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اور وہ چند ٹکے جو ہیں وہ کیا اس کے لیے یہ انڈیا کو فیور کر رہے ہیں, کہیں کہ ہم ہمارے ہمیں گولیاں, لیکن وہاں اس وقت یہ کیوں غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے, پچھلے نصف صدی سے یہ سلسلہ جاری ہے. جیسے وہ گورے واریہ ہے, وہ کہتا ہے اچھا جی فسادات ہو گئے لہٰذا میری فوج جو ہے فوراً وہاں ایکشن لے اور پہنچ جائے. بھئی تمہاری ایسی کی تیسی یار, خیر ہے, مذاق ہے, یہ کوئی تمہارے داماد کا گھر ہے کہ صاف ستھرے اٹھے اور آ جائیں. السلام علیکم, میں محمد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل. ناظرین, ہمارے بزدل دشمن کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے ہمارے خوبصورت کشمیر کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے کشمیر کی جو خوبصورتی ہے اسے مدھم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان کے امن و امان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے اس بزدل دشمن کو منہ کی کھانی پڑی ہے. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئے سارا دن آزاد کشمیر میں کیا ہوتا رہا, عوام نے کیا کیا, ہڑتال کے کیا مناظر تھے, اور آنے والے دنوں میں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا آئندہ یہ کوئی احتجاج کی کال دیں گے؟ ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے نام نہاد جو بنی ہوئی ہے, ان کے عزائم کیا ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی میں اور جو بلوچستان کے اندر بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر انتشار برپا کرنے کے لیے جو ہے یہ اس کا ارتقاء ہوا گزشتہ کچھ عرصے میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو وہاں انتخابات کی شکل میں جو صورتحال بنی اس پہ اس کمیٹی نے کیا ایک دفعہ بھی ان سیاسی جماعتوں کے خلاف کوئی بات کی جو اس وقت جیت چکی ہیں, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے جو کہ پہلے نمبر پر ہے, اس کے بعد نون لیگ ہے, بھئی ان کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ اپنی ہی فوج کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے. بھئی جو الیکشن جیتے ہیں وہ کوئی ادھر کلیئر کٹ بتائیں نا, کہ یا تو ان پہ الزام لگائیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کرایا ہے, ان پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اور یہ اپنا تنقید جو ہے شروع ہو جاتی ہے اور بلا وجہ کی فوج کے اوپر. اور پھر آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر جو گورے واریہ جو ایک منحوس چہرہ جو ہے وہ انڈیا کا ایک ریٹائرڈ میجر ہے مقبوط العواز, وہ آپ بیٹھ کے دیکھیں اس کا جو ویلاگ ہے, مطلب ایک ایسے لگ رہا تھا اس کو بولتے ہوئے دیکھ کے کہ جیسے اس کے نیچے سپرنگ لگے ہوں, وہ بار بار اچھل رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہاں فسادات ہوں, وہاں پر جو ہے آگ بھڑکے اور فوراً ہماری فوج جو ہے اس کو مداخلت کرنی چاہیے اور وہاں وہ داخل ہو جائے اور جو ہے اپنا اس کو کشمیریوں کو جو ہے نا پاکستان کی چنگل سے آزاد کرائے. بھئی حد ہو گئی ہے. اسی طریقے سے جو کشمیر کی جو کمیٹی ہے, کیا ان کی طرف سے ایک بھی لفظ کبھی احتجاج کا سامنے آیا ہے؟ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے دن رات وہاں کے کشمیریوں پر ان کی زندگی جو اجیرن ہوئی ہے. ابھی 2 دن قبل وہاں کی ایک ویڈیو آئی ہے, ایک کشمیری طالبہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جا رہی تھی جس وقت, تو وہ 4-5 انڈین آرمی کے وہ ناجائز قابض جو ہے سولجر تھے, وہ ایک تماش بینی کے طور پر اس کو روک کے آپ اندازہ کریں اس کا بیگ چیک کر رہے ہیں. اس کے بیگ میں سے اس کا میک اپ کیا ہوتا ہے, ایک لڑکیوں کے پرس میں ہوگا کیا, یہی کچھ ہونا تھا نا, لپسٹک ہے, میک اپ کی باقی چیزیں ہیں, ایک آدھ اینک تھی یا کچھ اور اس طرح کے کاغذات تھے. اور وہ رو رہی ہے, ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ میرا کوئی کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ اسے ہراساں کیے جا رہے تھے. اگر وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہے تو یہ کشمیر کمیٹی اور نام نہاد جو ہے یہ ان کو نظر نہیں آتا. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کی ماں پر ہو رہا ہے؟ یہ اگر انتخابات اور سیاست یہ طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی جمہوریت بھی نہیں ہے. انہوں نے جس ہسپتال پہ حملہ کیا ہے وہاں جتنے مریض تھے جو زخمی ہوئے, کیا وہ پنجاب سے گئے ہوئے تھے, کیا وہ سندھ سے گئے ہوئے تھے, یا بلوچستان سے گئے؟ وہ کشمیری ہی تھے. پھر جو ڈاکٹر وہاں انہوں نے زخمی کیے ہیں وہ کون تھے؟ او بھائی وہ بھی تو وہاں کے مقامی ہی لوگ تھے نا, مقامی ڈاکٹر تھے. ان پر تشدد کی نے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا تھا؟ ایک خوف و راز پھیلانے کے لیے. مطلب حد ہو گئی ہے. کہ وہاں کی جو لوکل عوام ہے ان کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے لوکل عوام بیچارے تو ان کا کیا قصور ہے؟ مطلب ہے کہ ان کے لیے تو ایک روزمرہ کی زندگی جو ہے ان کی اجیرن ہو گئی نا یہ کشمیر کمیٹی کے چکر میں, کہ ان کی طرف سے فسادات ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے. کبھی کچھ مسئلہ ہے, کبھی بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے. بھائی اگر آپ بجلی کی بل آپ کو کم چاہیے, آپ مفت بجلی چاہیے, صرف اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو ہے بجلی پیدا ہو رہی ہے, تو پھر گندم جو ہے وہ پنجاب سے پیدا ہو رہی ہے, سندھ سے پیدا ہو رہی ہے. پھر سندھ والے اور بلوچستان والے کھڑے ہو جائیں کہ چونکہ گندم یہاں پیدا ہوتی ہے لہٰذا ہمیں مفت دی جائے یا انتہائی کم قیمت پر دی جائے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. بھئی وہ ایک سمندر کی طرف جانے والا دریا ہے وہ آ رہا ہے وہاں سے, اور اس کے اوپر اگر ڈیم بن ہی گئے ہیں وہ پہلے, اب تو یہ بننے ہی نہیں دے رہے, اور جو ڈیموں کے اندر رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟
وہ بھی آپ چہرے دیکھ لیں کہ یار کر کے رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. انہی دریاؤں پر انڈیا جو ہے وہ چاہے 2000 ڈیم بنا لے, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ پاکستان کا پانی بند کر رہے ہیں, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر یہاں کوئی کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے وہ ایک مشروع گروتھ اچانک ہوتی ہے. سنڈیوں کی طرح جناب بہت سارے لوگ جگہ جگہ سے نکل کر اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی ایسا ترقی کا کام ہے پاکستان میں جہاں بھی ہونے لگتا ہے, یہی لوگ سب سے پہلے اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے, میں بار بار کہوں گا, افسوس اس بات کا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے نام نہاد, ٹھیک ہے, وہ یہاں تو فساد برپا کرنے کے لیے ہے. ان کو ہر موقع بھی چاہیے کہ یہاں اپنی فوج پر جو ہے وہ تنقید کریں, جو دن رات وہاں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان گولیوں کے آگے ڈھال بنتے ہیں جو لائن آف کنٹرول کے پار سے جو ہے انڈین کے اوپر برساتے ہیں. وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ جا کر کھڑے ہو نا, کہیں کہ ہمارے ہمیں گولیاں, لیکن وہاں اس وقت یہ کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے, پچھلے نصف صدی سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو سر آج کی جو ہڑتال کی انہوں نے کال دی ہوئی تھی, آج سارا دن کیا ہوتا رہا ہے؟ واقعی ہڑتال ہوئی ہے؟ کتنے مقامات کو انہوں نے بلاک کیا ہے, احتجاج کیا ہے, دکانیں کھلی ہوئی تھی, بند ہے, جو تمام تر معمولات زندگی کی معاملات زندگی کی تو معمول پر ہیں. یہاں بھی اگر آپ کے شہر میں جہاں یہ بیٹھے ہیں اگر کچھ فسادی آ جائیں تو آپ کا خیال ہے دکاندار بیٹھے رہیں گے, تاجر جو ہے کہ ہاں جناب آئیں اور آپ آ کے توڑ پھوڑ کریں؟ بالکل نہیں. وہ صاف طرح ان کی کوشش ہو کہ جو بند کر دی جائے. تعلیمی ادارے بھی کھلے ہیں, کاروبار بھی کھلے ہیں, اور وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں, اور مختلف میڈیاز جو ہے وہ اس کو دکھا بھی رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے. ہاں, یہ کہیں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنا لوگوں کے دلوں میں, اور ان کے دلوں میں نفرت بھر کر کہ جیسے خدا نہ خواستہ جو ہے وہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا اور ان کے سارے حقوق چھین لیے گئے. تو یار بس کر دیں, مطلب یہ پاکستان کو پنپنے دیں, آگے بڑھنے دیں, اور اپنے مفادات کے لیے. یہ ان کے اپنے مفادات کیا ہیں؟ چند ٹکے ہی ہوں گے نا, اور وہ چند ٹکے جو ہیں وہ کیا اس کے لیے یہ انڈیا کو فیور کر رہے ہیں؟ کھلی سی بات ہے. اگر بی ایل اے اور ان کا ایک جو سافٹ چہرہ تھا یہ بنا ہوا تھا, یہ جو یکجہتی کمیٹی, یہ مارنگ بلوچ وغیرہ, کیا وہ ایکسپوز نہیں ہو گئی؟ سارے کو سامنے نہیں آ گیا؟ وہ کہاں ہیں وہ لاپتہ افراد؟ اس کے بعد کیوں خاموشی ہوئی جاتی ہے جس وقت وہی لاپتہ افراد دہشت گردی کی شکل میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مشترکہ آپریشن کے دوران مارے جاتے ہیں؟ جب وہ مارے جاتے ہیں اور ان کی تصاویر, ان کی ڈیٹیل سامنے آتی ہے تو پھر ان کو سانپ سوکھ جاتا ہے, اور ان کو جو حمایتی ہمارے ملک کے اپنے جو صحافی ہیں ان کو بھی سانپ سوکھ جاتا, پھر یہ بات نہیں کرتے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے. ہمیں اس کی باقاعدہ جو ہے مذمت کرنی چاہیے کہ کشمیر ایک انتہائی پرامن اور جنت ما ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی ہے علاقہ ہے, اور اس کو جو ہے ادھر انڈیا نے جس طریقے سے برباد کیا ہوا ہے, اب انڈیا چاہتا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے بدامنی ہو اور ایسی صورتحال پیدا ہو جیسے وہ گورے واریہ ہے, وہ کہتا ہے اچھا جی فسادات ہو گئے لہٰذا میری فوج جو ہے فوراً وہاں ایکشن لے اور پہنچ جائے. بھئی تمہاری ایسی کی تیسی یار, خیر ہے, مذاق ہے, یہ کوئی تمہارے داماد کا گھر ہے کہ صاف ستھرے اٹھے اور آ جائیں؟ وہی ایسا نہیں ہو سکتا. جرأت ہے تو آپ براہ راست ہو نا. اگر اتنے ہی بڑی طاقت ترم خان ہو اور جنوبی ایشیا کے بہت بڑے چودھری اور ٹھیکیدار بنے ہو تو آؤ نا, پھر میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے گا. گھوڑا بھی تیار ہے, میدان بھی موجود ہے, کرو کوئی جرأت کرو. صرف وہاں بیٹھ کے بیان بازی کرنی اور بدامنی پھیلانی اور شرارتیں کرنی اور انتشار پیدا کرنا, یہ براستہ افغانستان جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنا. تو سر اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں سی ایم ایچ پر جس طرح حملہ کیا گیا, وہاں پہ جو آزاد کشمیر کی پولیس موجود تھی ان کے جوانوں کو شہید کیا گیا, متعدد جوان جو ہے انہیں زخمی کیا گیا, کچھ جوانوں کو یرغمال بھی بنایا گیا, اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں جس طرح ہماری فوج ہے, ایف سی کے جوان ہیں, ان پر بھی حملہ کیا گیا. ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شہید بھی ہوا. تو ان لوگوں کو کیا سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکے کہ ان کی حفاظت پر مامور جو لوگ ہیں جو ہر ٹائم پہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بارڈر پہ موجود ہے, یا پھر آزاد کشمیر کی جو پولیس وہاں پہ موجود ہے, یہ ان پر ہی حملہ کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ جو وہاں پر سول پولیس کے لوگ تھے وہ کیا وہ کشمیری نہیں تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے. پھر مطلب وہ کیا برازیل سے آئے ہوئے تھے یا کسی اور ملک سے آئے ہوئے تھے؟ وہ ان کے اپنے بھائی مانتے ہیں نا. اگر وہ کشمیروں کے ساتھ ان کی اتنی ہمدردی ہے تو اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے تشدد کر کے انہیں شہید کیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو ناحق قتل ہے اس کی سزا جو ہے دنیا کے ہر معاشرے میں وہ کیا ہے, ہمارے اپنے معاشرے میں, ہمارے اسلام میں, ہمارا دین کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہی سزا جو ہے انہیں دینی چاہیے. اور فساد فی الارض جو کرنے والے ہیں وہ تو ان سے بھی گھناؤنا, قتل سے بھی گھناؤنا جرم ہے. اور جتنے لوگوں کو وہاں شہید کیا گیا ہے ان کی نشاندہی ہونی چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ آئندہ وہاں پر وہ کوئی اس طرح کی حرکت یا شرارت کرنے کی ضرورت نہ کرے. اور یہ چیزیں جو ہیں پبلک کے سامنے لائی جانی چاہیے. وہ ایک آڈیو ایک لیک ہوئی ہے, لیکن اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی.
جو شاید ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن جو کچھ کشمیر کمیٹی کے یہ جو یکجہتی کمیٹی ہے، یہ امن کمیٹی ہے، جو بھی ہے، اس کے جو بھی طریقہ کار ہیں، ان کے مقاصد جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہاں جو ہے بدامنی پیدا کی جائے تاکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں ناجائز قابض انڈین آرمی کے خلاف پوری دنیا جو ہے اس کی مذمت کر رہی ہے، تو اس سے دنیا کی توجہ جو ہے ہٹائی جا سکے اور بتایا جا سکے کہ دیکھیں جی جو پاکستان کے زیر کنٹرول جو کشمیر ہے اس کے ساتھ جس نے الحاق کیا ہوا ہے وہاں بھی صورتحال جو ہے ابتر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، حقائق ایسے نہیں ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، وہاں پر بین الاقوامی میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے اس انداز سے کوئی تعلق نہیں ہے جس طریقے سے وہ کشمیر کے جو نمائندے ہیں وہ امن کمیٹی کے وہ اس کو جو ہے تشہیر کر رہے ہیں۔ خالد بیگ صاحب بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے جو کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے کشمیر میں دشمن کی ایما پر، بھارت کی ایما پر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی حفاظت پر مامور جو جوان ہیں، وہ پولیس کے جوان ہو، ایف سی کے جوان ہو یا پھر پاک آرمی کے جوان ہو، انہیں نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کرتی ہے، تو انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی جرت نہ کر سکے۔ اور آج کے دن آپ نے دیکھا کہ یہ کہتے تھے کہ بند مطلب بند، لیکن کشمیر کی، آزاد کشمیر کی عوام نے انہیں مسترد کر دیا کہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا کسی بھی ایسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھارت سے پیسے لے کے، جو دشمن سے پیسے لے کے اپنے ملک میں انتشار پھیلائے، آگ لگائے۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت۔ آپ اس پروگرام کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔